KPK کے جو ایک بہت اعلیٰ افسر ہیں ان کے تھرو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے فضل سے KPK کی حکومت جو ہے وہ افطار کے بعد اٹھتی ہے اور افطار کے بعد جو ہے وہ دو چار بندوں کے ساتھ بیٹھ کے ایویں تصویریں کھنچا لیتے ہیں. وہ تصویریں بھی بائی دا وے اپلوڈ نہیں ہوتی اور ککھ کر کے انہوں نے دورہ نہیں کیا. آج بھی ڈولیوں پر لٹکتے ہیں KPK کے لوگ. آج بھی جو ہے وہ KPK کے اندر نہ تعلیم کی سہولیات ہیں نہ صحت کی سہولیات ہیں اور بات ان کو کرنی ہے پنجاب کے اوپر. ظاہر ہے بیچاروں کے پاس خود کے پلے تو ہے نہیں کچھ بتانے کے لیے. ہمارے جو بیچارے مخالفین ہیں وہ تو اکا دکا دکھ رہے ہیں. ہمارے ممبرز جو ہے وہ بڑی تعداد میں اس وقت ہاؤس کے اندر موجود ہیں اور انشاءاللہ تعالی رات کو ہم اپنی تمام سیٹیں جو ہے وہ بہت واضح مارجن سے انشاءاللہ تعالی جیتیں گے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر KPK شاید ایک ایسا صوبہ ہے جہاں پر نہ کسی قانون کا اطلاق ہوتا ہے نہ کوئی ضابطے کا اطلاق ہوتا ہے نہ وہاں پر جو کورٹس ہیں ان کا کوئی ڈیسیژن امپلیمنٹ ہوتا ہے. ابھی آخری اطلاع تک تو میرا خیال ہے کہ KPK کی اسمبلی کے اندر آج سینٹ کی الیکشن کے حوالے سے جو پشاور ہائی کورٹ نے حکم دیا ہوا تھا کہ جو مخصوص نشستیں ہیں ان کا جو پہلے اوتھ لیا جائے گا اس کے بعد سینٹ کا الیکشن ہوگا اور اسی ڈر کے مارے بیچارے خوفزدہ لوگوں نے جو اجلاس ہی نہیں بلایا ہے اور وہ ابھی تک حلف برداری بھی نہیں ہوئی ہے اور اس حلف برداری کے بغیر یقیناً سینٹ کا الیکشن بھی نہیں ہوگا. تو ایک اور وائلیشن ایک اور آئین اور قانون کی جو خلاف ورزی ہے اس کا سہرا عمران خان اور اس کی پارٹی کی طرف جاتا ہے کہ ملک کے اندر جہاں ایک ہی دن سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں ہر صوبے کے اندر وہاں پر ایک صوبائی اسمبلی جو ہے وہ بھاگ رہی ہے. اس کی حکومت ڈر رہی ہے اور وہ جو ہے وہ الیکشنز کے لیے تیار نہیں ہے. الیکشنز کے لیے انہوں نے آج ہاؤس کو کنوین بھی نہیں کیا اور یہ ایک اور سہرا ہے جو آئین اور قانون کی آج کل دہائیاں دیتے پھرتے ہیں جن کو آئین اور قانون آج کل بہت یاد آ رہا ہے. عدلیہ بہت یاد آ رہی ہے اور اپنا جو ہے وہ ماضی بھول گئے ہیں کہ کہاں پر جو ہے وہ فیض آباد جو دھرنا ہے اس کی پاداش میں قاضی فاضل صاحب کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ان کے خلاف سازش کی گئی, ان کے خلاف ریفرنس موو کیا گیا, ان کو اذیتیں دی گئی اور آج جو ہے وہ آئین اور قانون کے علم بردار ہو کر وہ پرچم لے کے نکلے ہیں. وہ آئین اور قانون کا جو ہے انصاف کا بول بالا کریں گے اور یہ بھی جو ایک آئینی خلاف ورزی ہے اس وقت وہ پورا قوم پورا پاکستان اور ہماری اعلیٰ عدلیہ بھی دیکھ رہی ہے اور اس کے کانسیکوینسز ہونے چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی مرضی سے ہمیشہ آئین کی سکیم ہی بدل دیں. آپ آئین کے خد و خال کو بالکل بدل لیں چونکہ مجھے یہ ٹھیک لگتا ہے. آئین ہے کوئی ناک کی موم کی جو ہے وہ ناک نہیں ہے جدھر آپ گھمائیں گے. آپ کا دل چاہے گا قومی اسمبلی تحلیل کر دیں, آپ کا دل چاہے گا آپ اوتھ لینے سے انکار کر دیں, آپ کا دل چاہے گا آپ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں, آپ کا دل چاہے گا آپ سینٹ کا الیکشن نہیں کرا رہے. سو اس طرح سے یہ ہو نہیں سکتا اور ان کو فکر جو ہے KPK والوں کو سب سے زیادہ پنجاب کی ہے. اور بھائی اپنی تو دیکھ لو. اور وہ بیسٹر سیف صاحب جو ہے پتہ نہیں کون سے سٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں. اب انہوں نے جو ہے وہ ایک ہیلی کاپٹر مریم نواز شریف لینے جا رہی ہیں, بالکل لینے جا رہی ہے مریم نواز شریف ہیلی کاپٹر, لیکن اپنے لیے نہیں, وہ ایئر ایمبولینس خریدنے جا رہی ہیں. اور وہ جو آپ کی 5 سال کی 4 سال کی حکومت جو ہے وہ دعوے کرنے کے باوجود نہیں کر سکی وہ مریم نواز شریف کرنے جا رہی ہیں. اور یہ جھوٹی اس طرح کی باتیں کر کے یہ پروپیگنڈا کر کے اگر ان کا کوئی بھلا ہوتا تو بھائی شوق سے کرو, ہمیں فرق نہیں پڑتا. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ دن رات کام کر رہی ہیں عام آدمی کی بھلائی کے لیے. ایئر ایمبولینس وہی لے کے آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کے اندر جو پہلے بہت سارے لوگ دعوے کرتے رہے وعدے کرتے رہے. اور یہ بیرسٹر سیف صاحب کو یا تو کسی نے بتایا تھا اس کو اس کے کان کھینچے یا اپنے کان کھینچے کہ پوری خبر تو پڑھ لیا کریں. پوری خبر کیا ہے, پوری خبر کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا اور کتا کان لے گیا کہ پیچھے بھاگ پڑتے ہیں. شکریہ جی. اچھا یہ بہت زیادہ گرم ہوا ہے پنجاب کے اندر, بہت زیادہ شکایات آ رہی ہیں اور جگہ جگہ جو امتحانات لیے جا رہے ہیں بچوں کے اس میں بوٹیاں استعمال ہو رہی ہیں, تو اس کے بعد پنجاب حکومت دیکھیے یہ پہلے بھی بوٹیاں استعمال ہوتی رہی ہیں لیکن اس کے اوپر کبھی کسی نے جو ہے وہ نظر نہیں رکھی. جس طرح پہلے اس ملک میں کبھی کسی نے دھیان ہی نہیں کیا کہ کوڑا بھی اٹھانا ہوتا ہے یا کوڑا اٹھانا بھی جو ہے وہ بھی حکومتوں کا کام ہوتا ہے. اسی طرح بوٹی مافیا کو جو ہے وہ ہمارے وزیر تعلیم نے ایکسپوز کیا اور ہر امتحانی سینٹر میں جا کر ہمارے باقی وزراء بھی جو ہے وہ سینٹرز میں جا رہے ہیں اور چیک کر رہے ہیں بوٹی مافیا کو. پہلے بھی ہمارے شہباز صاحب کے دور حکومت میں بوٹی مافیا کا کوئی جو ہے وجود نہیں تھا پنجاب کے اندر. یہ پچھلے 4 سال کی مہربانی ہے جہاں باقی بوٹیوں والے آئے تھے یہ باقی بچوں کو بھی بوٹیاں چلانی سکھا رہے ہیں. سو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر زیرو ٹالرنس سے بوٹیاں نہیں چلیں. یہ فرما دیں کہ پہلے میاں اسلم اقبال کو بھی ابھی تک حلف اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا رہی, نہ ان کو سیف پیسج دیا جا رہا ہے. سیف پیسج کا کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ دہشت گردوں کو سیف پیسج کیسے دلائیں؟ ان کے لیے کوئی یہاں پر تیاری کرائیں یا ایسا کرتے ہیں کہ اوتھ اٹھا کر گھر لے جاتے ہیں یا جس بل میں وہ گھسے میں وہاں جا کے اسے کہتے ہیں کہ بھائی اوتھ لے لو, ڈا پارا جا رہا ہے جو ان کو چٹیاں نہیں جانا. میڈم یہ فرمائیے گا کہ پہلے مرسڈیز کے ٹائر اور مرسڈیز کے معاملات تھے, پوشش وغیرہ اس کی,
وہ زبان زد عام ہوئی. اب ہیلی کاپٹر کی جیسے آپ نے فرمایا کہ کے پی ہو گیا, مجھے سمجھ آ گئی. بات گزارش یہ ہے کہ یہ جھوٹی سچی باتیں کرنا, یہ پروپیگنڈا کرنا, یہ جو ہے چونکہ اپنے پلے کچھ نہیں بتانے کے لیے. مجھے آج تک کوئی کے پی کے کی حکومت ایک بتا دے کوئی نے کوئی میٹنگ کی ہو. اچھا مزے کی بات ہے, مجھے کل میں بڑی مصدقہ اطلاعات آپ کو دینے لگی ہوں. مجھے کے پی کے جو ایک بہت اعلیٰ افسر ہیں ان کے تھرو میں پتہ چلا کہ اللہ کے فضل سے کے پی کے کی حکومت جو ہے وہ افطار کے بعد اٹھتی ہے, اور افطار کے بعد جو ہے وہ کوئی 2-4 بندوں کے ساتھ بیٹھ کے ایویں تصویریں کھنچا لیتے ہیں. وہ تصویریں بھی بائی دا وے اپلوڈ نہیں ہوتی, اور ککھ کر کے انہوں نے دورہ نہیں کیا. آج بھی ڈولیوں پر لٹکتے ہیں کے پی کے لوگ. آج بھی جو ہے وہ کے پی کے اندر نہ تعلیم کی سہولیات ہیں, نہ صحت کی سہولیات ہیں, اور بات ان کو کرنی ہے پنجاب کے اوپر. ظاہر ہے بیچاروں کے پاس خود کے پلے تو ہے نہیں کچھ بتانے کے لیے, لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کو اس طرح کے پروپیگنڈے, اس طرح کی جھوٹی خبروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن کے پی کے لوگوں کو کم از کم گریبان پکڑ کر اپنے جو حکمران ہیں ان کو پوچھنا ضرور چاہیے کہ بھائی جان آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, یہ بتا دیں. پیپلز پارٹی کیا مریم نواز شریف صاحبہ کی لیڈرشپ کا اثر ہے یا کوئی چمتکار دکھایا ہے, کوئی روشنی دکھائی ہے آگے چل کے انہوں نے اپنی حمایت کا اعلان کر دیا؟ نہیں, مریم نواز شریف صاحبہ نے ہی ان کو جو ہے وہ دعوت دی تھی. پہلے بھی وہ ہمارے اتحادی ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ کو انہوں نے ووٹ بھی دیا تھا, اور ان کی مہربانی ہے وہ ہمارے ساتھ کے پی کے ہماری قومی اسمبلی میں بھی, پنجاب میں بھی ہمارے اتحادی ہیں, اور ہمارے ساتھ ہی چلیں گے انشاءاللہ تعالی. مریم نواز شریف صاحبہ نے کل ان کو بلایا تھا, سی ایم صاحبہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی, اور انہوں نے اپنی جو خاتون ہیں ان کو وڈرا کر لیا, اور الحمدللہ آج اسموتھلی جو ہے وہ ہاؤس کمشنر وغیرہ اور ڈپٹی کمشنر بھی ان کو کہا گیا. رپورٹرز کو تو جو ہے وہ آپ نے ساتھ میں پلاٹ دے دی ہیں, لیکن کیمرہ مین جو ہیں ان کو سب کے لیے کریں گے, سب کے لیے کریں گے, ساتھ میں پلاٹ دیں گے, سب کے لیے سب کچھ بالکل ایک یونیفارم طریقے سے ہوگا انشاءاللہ تعالی. کریں گے اوکے.